علم کہ اللہ نے کن کو تمہارا مددگار بنا کے بھیجا، جاؤ ان سے مدد، ایک کو مددگار بنا کر بھیجا، وہ خود سے مددگار نہیں، اللہ وہ مددگار ہے جو خود سے مددگار۔ اس لیے اللہ سے مدد مانگنے والا کبھی شرک نہیں کرے گا اور بتا دے گا، ٹھیک ہے، شرک کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کسی سے مدد لینے جائیں اسے خدا سمجھیں، اگر یہ جا کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کے پاس طاقت ہے، اس طاقت سے یہ تمہاری مدد کر سکتا ہے، تو حدیث کہتی جا کے اس سے مدد مانگو۔ اگر ایک بندے کو اللہ نے مدد کی طاقت ہی نہیں دی تو حدیث کہتی اس سے مدد نہ مانگو، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مدد کے طریقے، ٹھیک ہے۔ اسے صحابہ کرام بھی ایک دوسرے سے مدد لیتے تھے اور نبی کے پاس بھی آتے تھے مدد لینے کے لیے، ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ہیں اب وہ دنیا سے چلے گئے کیا، اس لیے اب مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ کہا جس اسموں کے ذریعے وہ مانگتے تھے وہ اسم تک موجود ہے، انہوں نے تو زندگی میں اپنے اسم سے تمہاری مدد ہی نہیں کی۔ تم پہلے یہ تو پڑھو کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تمہاری مدد کرتے تھے۔ جب وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے تمہاری مدد کرتے تھے تو ثابت ہو گیا ان کے پاس مدد کرنے کی طاقت ہے ہی نہیں تھی۔ تو جب زندگی میں ان کے پاس مدد کرنے کی طاقت نہیں تھی تو مرنے کے بعد وہ ہماری مدد کریں گے؟ زندگی میں بھی اللہ نے کہا میں نے انہیں طاقت دی تو مدد کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اللہ کہتا ہے میں ہی طاقت والا ہوں، اس وقت بھی میں ہی مدد کرتا تھا ان کی وجہ سے، آج بھی میں ہی مدد کرتا ہوں ان کی وجہ سے۔ یہ تمہارے مددگار نہیں ہے خود سے، اور نہ انہیں خدا سمجھنا، اور نہ میری طرف پکارنا جس طرح تم مجھے پکارتے ہو مدد کے لیے، ٹھیک ہے۔ مجھے تم ہر جگہ پکار سکتا ہے مدد کے لیے، مگر انہیں ہر جگہ نہیں پکار سکتا، جہاں موجود ہیں وہاں جا کے انہیں کہہ سکتے ہو میری مدد کرو، ٹھیک ہے۔ اگر میں کہوں گا میں جہاں موجود ہوں وہاں آ کے مجھے کہو میری مدد کرو تو وہاں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا، ستویں آسمان کے پار، ٹھیک ہے۔ مجھے موجود ہر جگہ ماننا، مگر میرا حاضر ہونا ہر جگہ نہیں ہے، میں عرش پر حاضر ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ زمین میری کرسی ہے، کرسی سے تو مدد نہیں مانگ سکتے، ٹھیک ہے، نہ عرش سے مدد مانگ سکتے، عرش میرا تخت ہے، کیا ہے، اب مدد کس سے مانگ، اللہ سے، نہ کرسی سے نہ عرش سے، جو عرش اور کرسی کا مالک ہے اللہ، اس سے مدد، ٹھیک ہے۔ اب اسے ہم ڈھونڈے کہاں ہے بھئی، عرش سے کہاں ہے، تو ہم اس سے یقین سے مدد مانگیں گے، کیا یقین سے، دیکھ کے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب قبر پہ ہم یقین سے مدد مانگتے ہیں، نظر نہیں وہ آ رہا ہے، اور جب نظر آ رہا تھا پھر بھی وہ ہمارا مددگار نہیں تھا، اللہ کہتا اس کے ذریعے میں تمہاری مدد کرتا تھا، میں ہی تمہارا مددگار ہوں، اور جب قبر میں چلا گیا پھر بھی وہ ہمارا مددگار نہیں ہے۔ اللہ کہتا جو دنیا میں وہ دعائیں کی تھی وہ اس کا حصہ قبر میں بھی ملے گا اسے، اور تمہارے لیے وہ جو اگر دعائیں کی کر گیا تو وہ قبر میں بھی چلا جائے گا، جب اس سے سلام کرو گے تو اللہ وہ دعاؤں کا حصہ تمہیں دے رہا ہے، کوئی وہ جسم سے نہیں مردہ تمہیں دے رہا، کیا نہیں دے رہا، دعائیں تقسیم کرتے جاتی، کیا کرتی جاتی، اللہ نے اگر اس کے حق دعا تیرے حق میں اس کی رکھی ہوئی ہے تو اس کی قبر پہ جائے گا تو تیری مراد پوری ہو جائے گی،
اگر اس نے تیرے لیے دعا ہی نہیں کہ دنیا میں کی مومنوں کے لیے تو ان کی قبر پر جائے گا، کوئی دعا تو قبول نہیں ہوگی، تو اس نے کی نہیں تھی۔ اس لیے ہر مسلمان دعا کرتا ہے زندگی میں، تاکہ کوئی میری قبر پہ آ کے بھی دعا کرے۔ تو امید ہے دعا، کیا ہے دعا؟ کیا ہے؟ امید ہے۔ اور یقین کیا ہے؟ اللہ دعاؤں کو سننے والا، قبول کرنے والا اللہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہمیں پتہ چل گیا یہ صوفیاء کرام، یہ اولیاء کرام، یہ انبیاء، یہ محدث، یہ عالم دین صرف ہمیں امیدیں دیتے ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے، امیدوں کو پورا کون کرتا ہے اللہ۔ اللہ پھر ہم میں کفر، بدعت، شرک کے فتوے نہیں لگے، ٹھیک ہے۔ یہ فرق ہے کہ ہمارے دلوں میں امیدیں پیدا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ سے مانگ سکیں، ٹھیک ہے۔ بجھے ہوئے دلوں کو روشن کر دیتے ہیں امید دے کر، یار ہو جائے گا کام، کیا جو ہے ٹھیک، تسلیاں دینے کی۔ تو تم قبروں پہ جاؤ گے تمہیں تسلیاں ملیں گی، کیسے ملیں گی؟ جب اس قبر والے کی زندگی تو نے پڑھی ہوگی کہ یہ زندگی میں اس طرح گیا ہے اور میں نے بھی اسی زندگی سے ہدایت پانی ہے۔ میں نے جب اس قبر والے کی زندگی نہیں پڑھی، میں کہاں سے ہدایت پاؤں؟ تو ثابت ہوا ولی کی زندگی کا علم ہونا لازم ہے، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا علم ہونا لازم ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تیرے پاس علم ہوگا تو جب اس کی قبر پہ جائے گا تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود کرنی پڑ جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے زندگی کا علم نہیں لیا ہوگا، ہم نے کون سا علم؟ دین کا۔ ارے دین تیری زندگی کے لیے آیا تھا، تیری زندگی سنوارنے، تیری زندگی کو نور بنانے، تیری زندگی کو جنتی بنانے۔ وہ کوئی اپنے لیے نہیں آیا، اللہ نے دین تیری زندگی کے لیے دیا ہے تاکہ دین سے تو نور والی زندگی حاصل کر سکے۔ تو جب تجھے زندگی کا ہی نہیں پتا چلا کہ دین سے کون سی زندگی لے کر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ رہیں گے، تو پھر جب تجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا تو تو مرنے کے بعد والی زندگی کا منکر ہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ پھر اسی زندگی سے جو دین بتاتا ہے، جس زندگی کو میں قبر میں دوبارہ بندے کو زندہ رکھ کے اس کی قبر جنت کا باغیچہ بنا کر، اس کی قبر حد نگاہ تک وسیع کر کے، اس کی قبر میں تکیے چادریں بچھا کے اسے آرام کرنے کا کہتا ہوگا۔ اس زندگی کا تمہیں جب پتہ ہوگا تو کسی ولی اور نبی کی قبر کو مردے کی قبر نہیں کہو گے، مرا تو نفس تھا، نفس کو مردہ کہو، تمہیں کوئی منع نہیں کرے گا۔ مردہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا نفس کو مردہ کہو کیونکہ یہ ایمان نہیں رکھتا۔ ثابت ہوا مردہ اسے کہتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہ رکھتا ہو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے جس کو میں نے ایمان کی دولت نہیں دی وہ مرا ہوا ہے، اس کا دل مرا ہوا ہے، اور جس کو میں نے ایمان کی دولت دی ہے وہ نور سے اس کا دل زندہ رہے گا، نور سے۔ تو وہ زندہ کس سے ہے اب قبر میں؟ نفس سے زندہ نہیں ہے۔ وہ قبر میں اللہ نے کہا میں نے اس کی نفس والی زندگی کو موت دے دی، اب وہ کس سے زندہ ہے؟ کہا نور سے۔ میں نے اس کی قبر میں نور کر دیا، اس کی قبر نور والے بنا دی، ٹھیک ہے۔ اور جس کے پاس نور نہیں تھا اس کی قبر میں نے جہنم کا گڑھا بنا دیا، ٹھیک ہے۔ ایک جہنم کے گڑھے میں ہے اور ایک جنت کے باغیچے میں ہے،
ٹھیک ہے، حقیقت کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے، مگر اس نے جو جانتا ہے وہ نبی کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے ہمیں اس نے اس کا علم دے دیا۔ وہ چیز ہم سے پردے میں تو رکھی مگر علم پہ ظاہر کرتی کہ قبر بھلا کی کیسی ہوگی، نور والی قبر ہو یا نہیں، اس کے ایمان کا روپ پر ہے، کس کے ایمان کا، کیوں ایمان کیسا لے کر مرا ہے ہمارا کون نفس، اور قبر میں پھر کیسے زندہ کرے گا؟ کافر سوال کرتے ہیں جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں اللہ قبر میں کیسے زندہ کرے گا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو بتا دے کہ جب تم لوگ پیدا نہیں ہوئے تھے تو اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے؟ جب تم اپنی پیدائش سے واقف ہو جاؤ گے تو جان جاؤ گے کہ قبر میں بھی اللہ زندہ کیسے اللہ نے تمہیں پیدا کیسے کیا ہے، اور وہاں سانسیں بھی دی تمہیں کس ذریعے سے، وہاں رزق بھی دیا کس ذریعے سے دیا، وہاں جسم بھی تجھے دیا کس ذریعے سے دیا، وہاں ہڈیاں بھی تجھے دی کس ذریعے سے دی، مگر تیرے بارے میں جب تجھے پتا ہوگا کہ میں ماں کے شکم میں کیسے ہڈیوں کا مجھے لبادہ دیا گیا، مجھے ماس دیا گیا، مجھے رزق دی گئی، مجھے گردش دی گئی، ہر چیز مجھے دی گئی۔ ماں کا پیٹ بھی تو ایک قبر کے مانند ہے، کیا ہے؟ قبر کے مانند ہے کہ ایک ٹیوب کے اندر تیری زندگی ہے، کوئی سوراخ نہیں ہے۔ اللہ کہتا میں سوراخ بھی بند کر دیتا کہ یہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ فلاں سوراخ کے ذریعے سانسیں لے رہا، سارے سوراخ بند کر دیتا۔ کیا شان ہے اللہ کی! کہا جس طرح تجھے میں نے ماں کے پیٹ میں زندہ رکھا پیدا کر کے، اسی طرح میں قبر میں تجھے پھر سے پیدا کروں گا اور قبر میں تجھے زندہ رکھوں گا، قبر میں زندہ رکھوں گا، مگر وہ دنیا کی زندگی نہیں ہوگی۔ جس طرح ماں کے پیٹ والی زندگی دنیا کی زندگی نہیں ہے، وہ رحم کی زندگی ہے اور وہ برزخ کی زندگی ہے۔ زندگی ہوگی مگر زندگی کے ساتھ یہ نہ کہنا کہ جس طرح ہم زندہ ہیں اسی طرح قبر والا زندہ ہے، یہ نہ کہنا۔ کہا وہ زندہ ہے، وہ زندہ ہے، کس طرح زندہ ہے؟ عالم برزخ میں زندہ ہے، ٹھیک ہے، ہم عالم امتحان میں زندہ ہیں۔ یہ زندگی امتحانوں والی زندگی ہے، یہ عالم امتحان کے لیے، تجھے آزمانے کے لیے اللہ نے یہ دنیا کا عالم عطا کیا، اور وہ جو اللہ نے قبر یعنی مرنے کے بعد کا عالم تجھے آزمانے کے لیے نہیں کیا، جو تو نے کیا ہے وہ دکھانے کے لیے کیا ہے۔ اب تو دیکھے گا مجھے اچھائی کا بدلہ کیا مل رہا ہے اور مجھے برائی کا بدلہ کیا مل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ جو تو نے کیا ہوگا قبر میں تجھے وہی ملے گا۔ اب تجھے کیا ہوا ملنا ہے اور زندگی میں تجھے کیا ہوا نہیں کر کے ملنا ہے۔ ایک جگہ تو نے کر کے اور ایک جگہ تو کر نہیں سکے گا، کیا بھی کرے، جو تو نے کیا ہوگا وہی ملے گا۔ جہاں تو کر نہیں سکتا اس زندگی سے بھی واقف ہو جانا، اور جہاں تو کر سکتا ہے اس زندگی سے بھی واقف ہو جانا۔ یہ دونوں ہی زندگیاں تیری ہیں، اور تجھے میں نے کیوں دی ہیں؟ تاکہ تو اپنے رب کے کرم فضل و قہر کو جان سکے کہ کس کے لیے اللہ جبار و قہار ہے اور کس کے لیے اللہ رحمان اور رحیم ہے۔ اللہ ظاہر فرما دے گا تیری قبر میں، ابھی محشر کا دن نہیں آیا،
ٹھیک ہے، تیری قبر میں تیرا حساب کر دیا جائے گا، تو نیک تھا یا بد تھا۔ اب محشر کے دن کیا ہوگا؟ کہا سب کے سامنے حساب کیا جائے۔ یہ حساب سب کے سامنے نہیں ہے، فردن ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ یعنی اس سے ثابت ہوا فردن بھی اللہ عزت دیتا ہے اور اجتماعی بھی دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم جس طرح اللہ سے عزت لینا چاہو گے اس طرح عزت کے طریقے اپنانا۔ اگر اکیلا تو عزت والا بننا چاہتا ہے تو اللہ تجھے اکیلا بھی عزت والا بنائے گا۔ اگر عزت والوں کے ساتھ مل کر عزت کی تعریف بننا چاہتا ہے تو تجھے ساتھ بھی ملا کے عزت کی تعریف بتا دے گا۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی شان ہے۔ موت بھی، زندگی بھی، بندگی بھی، سب جگہ تجھے اللہ کی قریب نظر آئے گی۔ جب تجھے ہر جگہ اللہ کی قریب نظر آئے گی تو تو یقیناً اللہ والا ہو جائے گا، کبھی اللہ کی قریب سے غافل نہیں ہوگا۔ اور ہر جگہ تجھے نصیحت ملے گی۔ اگر قبر پہ بھی جائے گا تجھے نصیحت ملے گی۔ ولی کے پاس تو نہیں گیا، اللہ کہتا ولی کے پاس بھی، عالم دین کے پاس بھی نصیحت ہے۔ کہا قبر پہ بھی نصیحت ہے۔ عالم دین بھی ہے، ولی بھی میری قرب والا ہے۔ کہا قبر والا بھی میرے قرب والا۔ اس قبر والے کو ڈھونڈنا جس کے بارے میں نے کہا ہوا ہے کہ یہ میرا قرب والا ہے۔ ایسے کی قبر کے قریب بیٹھنا، یقین کر لینا اللہ کے قریب بیٹھا ہوا ہے، جس طرح دنیا میں عالم دین اور اولیاء اللہ کے قریب بیٹھتے ہو اور یقین کرتے ہو کہ ہم اللہ کے قریب ہیں، جبکہ نہ عالم دین خدا ہے نہ ولی خدا ہے مگر قرب خدا ہے۔ اسی طرح ہم کسی ولی کو جو دنیا سے جا چکا ہے نہ اسے خدا سمجھتے ہیں اور نہ خدا جیسا سمجھتے ہیں، مگر قرب خدا کی دلیل تو ہم مانتے ہیں۔ یقین ہمارا اللہ ہی ہے، یقین ہمارا اللہ ہی ہے۔ جب رب ہی تیرا یقین ہے اور رب ہی تیری مراد ہے اور اب ہی تیری ہدایت ہے اور اب ہی تیرا نور ہے اور اب ہی تیری تعریف ہے اور اب ہی تیرا وحد ہے اور اب ہی تیرا محبت والا ہے اور اب ہی تیرا نشانیوں والا ہے اور اب ہی تیرا عظمت والا ہے اور اب ہی تیری عزت والا ہے اور اب ہی تیری عزت کا محافظ ہے اور اب ہی تیرے جسم کو پرورش دیتا ہے اور اب ہی تجھے ایمان دیتا ہے اور اب ہی تجھے نور دیتا ہے اور اب ہی تجھے اہدنا الصراط المستقیم والے راستے پہ چلاتا ہے اور ابھی تجھے صبر دیتا ہے اور ابھی تجھے سلامتی دیتا ہے اور ابھی تجھے حکمت دیتا ہے اور ابھی تجھے عظمت دیتا ہے۔ جب تجھے پتا چل گیا کہ سب کچھ رب ہی تو دیتا ہے مگر بندوں کی تعریف ہم نے کیوں کرنی ہے؟ اللہ نے کہا جن کو میں نے دیا ہے انہیں دیکھ کر مجھے یاد کرو گے۔ میری یاد کے لیے میرے بندے ہیں، میری یاد کے لیے میرے بندے ہیں، میری یاد کے لیے میرے عالم دین ہیں۔ جب ان کے پاس بیٹھو گے تو تمہیں میرا درس دیں گے، میری یاد کرنے کے طریقے بتائیں گے، میری محبت کے بارے میں بتائیں گے، میرے نور کے بارے میں بتائیں گے۔ تم پھر جان جاؤ گے کہ اللہ وحدہ لا شریک، پھر تم جانو گے۔ جب تک تم ان میں نہیں بیٹھو گے تمہیں پتہ نہیں چلے گا، جب تک تم ان کا قرب نہیں حاصل کرو گے تجھے پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ کون ہے۔ اور پھر وہی لوگ جو قریب ہو گئے رسالت کے، نبوت کے، عظمت کے، توحید کے، ولی کے اور ولیوں سے محبت کرنے والے کے، تو وہ جان گئے کہ اللہ ہی تو کہا ہے میرے بندوں سے محبت کرو، میں بھی تم سے محبت کروں۔ اگر تم مجھ سے محبت
محبت کرتے ہو تو میری مخلوق سے بھی۔ پھر ہم جانیں گے مخلوق سے محبت کا تو کہا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ مخلوق کو خدا بنا لینا اور میری توحید کو بھول جانا۔ محبت کا کہا، ان پہ رحم کرنا، ان کی گناہوں کو درگزر کرنا، مگر خدا بن کے نہیں، خدا کا بندہ بن کے، خدا بن کے صرف اللہ ہی رب ذوالجلال ہی کسی کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ تو خدا بن کے نہیں معاف کر سکتا، مگر رحم دل اور درگزر والا بن کے تو معاف کر سکتا ہے۔ تو تیری معافی بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں معافی ہی گنی جائے گی۔ اللہ قیامت والے دن اس شخص کے گناہ نہیں پوچھے گا جس کو تو نے معاف کر دیا ہوگا، جس نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہوگی، وہ بھی روز محشر تیری معافی کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ ایک اللہ معاف کرتا ہے، ایک بندہ معاف کرتا ہے۔ اللہ نے کن کن گناہوں کے بارے میں کہا کہ میں معاف کروں گا؟ جس کا گواہ بندہ نہیں ہوگا، کہا اس کے گناہ میں، اور جس کے گناہ بندہ ہوگا مجرم ساتھ، اس کے جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا میں بھی نہیں معاف کروں گا۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جو تمہارے حقوق العباد ہے، اگر عبادت میں تمہاری کمی بیشی ہے تو میں معاف کروں گا۔ کہا مجھے خدا کس کا بنایا؟ اللہ نے کہا حقوق العباد میں اے بندے تو خدا ہے، اور ذات توحید وحدہ لا شریک میں خدا ہوں۔ ایک جگہ تیری معافی کی عظمت ہے، ایک جگہ میری معافی کی عظمت ہے۔ جب تک تو نہیں معاف کرے گا میں اسے نہیں معاف کروں گا۔ وہ معافی کون سی؟ کہا حقوق العباد والی۔ کیا؟ حقوق العباد والی، یعنی کہ جو تم آپس میں گناہ کرتے ہو، آپس میں لین دین میں دھوکہ کرتے ہو، آپس میں جھوٹ بولتے ہو، آپس میں جو تم کرتے ہو، جب تک تم آپس کے گناہوں کو آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرو گے، اللہ روز محشر نہیں تمہیں معاف کرے گا۔ اس معافی کا اختیار اللہ نے بندوں کو دے دیا۔ ٹھیک ہے؟ اور جو عبادت میں غلطیاں کرتے ہو، عبادت نہیں کرتے، اس معافی کا اختیار اللہ نے بندے کو نہیں دیا۔ تو پتہ چلا بندے کے پاس کون سی معافی کا اختیار ہے اور کون سی معافی کا اختیار بندے کے پاس نہیں ہے، صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو پھر ہم کہیں گے اللہ نے بندوں کو بھی اختیار دیا ہے۔ ٹھیک ہے؟ حقوق العباد میں کیا ہے؟ حقوق العباد، حقوق اللہ میں نہیں اختیار ہمارا، کیا ہے؟ اس میں نہیں مگر حقوق العباد میں اختیار ہے۔ کہا اگر اس کے پاس نیکی دینے کی نہیں ہوگی تو جس کے کا ساتھ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہے تو روز محشر میں ایک بندے سے دوسرے بندے کے گناہ اس کو دے دوں گا۔ اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے؟ جس میں اللہ کہتا ہے میں نہیں کچھ کر سکتا، اور جس میں اللہ کہتا ہے تو نہیں کچھ کر سکتا، ٹھیک ہے، وہ تیرے اختیار میں نہیں۔ وہ دونوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ولی کی ذاتی گستاخی جب تک وہ خود سے معاف نہیں کرے گا کوئی نہیں معاف کرے گا۔ ماں باپ کی گستاخی جب تک ماں باپ نہیں معاف کریں گے اللہ بھی نہیں معاف کرے گا۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہوئی ہے، کیا دی ہوئی ہے؟ اختیار دے کر۔ اس لیے لوگ ماں باپ کی نافرمانی سے، عالم دین کی نافرمانی سے اور ولی کی نافرمانی سے اور مومنوں کی نافرمانی سے ڈرتا رہتا ہے، ڈرتا ہے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا بھی ڈر ہو اور اللہ کے بندوں کا بھی ڈر ہو۔ اور اللہ کے بندوں کا ڈر
صرف اللہ کے لیے ہو کہ اللہ نے حکم دیا ہوا ہے، اس لیے ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم بے ادب تو نہ ہو جائیں، اور ایک جگہ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم عبادت سے غافل نہ ہو جائیں۔ ایک جگہ ادب سے غافل ہونا اور ایک جگہ عبادت سے غافل، اللہ کی عبادت سے غافل ہونا بھی اللہ سے دوری کا سبب ہے۔ کیا ساتھ ساتھ تم اللہ کی عبادت چھوڑ دو گے، اور بے قدری یعنی ادب نہ کرنا، بے قدری ادب نہ کرنا، اس کا بھی تمہارے اندر ڈر بیٹھا دیا کہ کہیں اس نعمت سے، اس احسان سے اللہ تمہیں دور نہ کرتے، وہ چھین لے گا تم سے، چھین لے گا۔ جو اللہ نے تم پہ نعمت رحمت کا احسان کیا ہوا ہے، اگر وہ بے ادبی کرو گے اس کی تو اللہ تعالیٰ تجھ سے اس کا فیض چھین لے گا، اس کی برکت چھین لے گا۔ ایک کی برکت چھین لیتا ہے، فیض چھین لیتا ہے، ایک میں ایمان چھین لیتا ہے۔ اب پتہ چل گیا ایمان اور ہے کیا ہے، ٹھیک ہے، ایمان توحید ہے اور انسان اور ہے، ناج اور ہے۔ اگر اس کی بھی بے حرمتی کریں گے تو اللہ ہم سے منہ پھیر لے گا، ٹھیک ہے، ہم سے چھین لیتا ہے۔ حتیٰ کہ کیوں چھین رہا ہے؟ جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو اگر ہم کسی کی بے حرمتی ٹھیک ہے بے قدری کرتے ہیں تو اللہ کیوں چھینتا؟ کہا وہ نعمت بھی میری طرف سے تھی، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی میری طرف سے ہی تھے، ٹھیک ہے۔ اگر میری طرف سے عبادت ہے تو محمد بھی میری طرف سے ہے، اولیاء بھی میری طرف سے ہے، عالم بھی میری طرف سے ہے، میرا ہی پیغام سناتے ہیں، اور جو میرا پیغام سنائے اس کو اس پیغام کی وجہ سے اس کی قدر کرنا، کیا کرنا؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں پیغام اسی کو سنانے کی توفیق دیتا ہوں جسے میں پسند کر لیتا ہوں، پسند کر لیتا ہوں۔ تو اللہ کی پسند کو اپنی پسند سمجھنا، تو بھی اس عالم کو ولی کو اپنی پسند بنا لے۔ کیا بنا لے؟ اللہ نے اسے پسند کر لیا، اللہ پھر کہتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کرنے لگا، ٹھیک ہے۔ یہ وجہ ہے جو ہم عالم دین اور اولیاء اکرام اور مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی محبت ہی میری محبت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ؟ اس لیے مومن پھر ڈھکتا رہتا ہے، کیا رہتا ہے؟ ظاہری بے ادبی سے بھی، باطنی بے ادبی سے، مگر چھپ کے بھی کسی کی برائی نہیں کرے گا، ظاہر ہو کے بھی نہیں برائی کرے گا، دونوں عالم میں وہ ڈرے گا، تعریف والا بن جائے گا اور برائیوں پہ پردہ ڈالے گا۔ کیا ڈالے گا؟ آج برائیاں اچھالی جا رہی ہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے مومن تو برائیوں پہ پردے ڈالتا ہے اور اچھائیاں بتاتا ہے۔ یہ عظمت ہے مومن کی، اچھائیاں بتائے گا، کسی کی برائیاں نہیں بتائے گا، برائیوں پہ پردے ڈالتا ہے، کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت کہا ہوا ہے، بندہ بھی رحمان ہے، رب کا بندہ، وہ رحمت سے کام لیتا ہے، یعنی کہ رحم دلی سے کام لیتا ہے، تو وہ میرے بندے ہیں۔ ثابت ہوا عالم دین رحم دلی سے نہیں کام لیتے، جیسا علم ہے ویسا ہی بیان دیتے ہیں، مگر جو دوست ہوگا وہ رحم سے ہی کام لے گا، رحم سے کام لے گا، یہ شان ہے۔